حضرت نوح علیہ السلام جب لوگ بتوں کو پوجنے لگے تو اللہ کو ان پر بہت غصہ آیا اور ان پر بارش بند کر دی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے توبہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا جو ان سے کلام کرے اور انہیں نصیحت کرے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ رسول انسان ہو، لوگ اسے پہچانتے ہوں اور اس کو سمجھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا۔ نوح علیہ السلام نیک اور کریم آدمی تھے، عقل مند، بردبار، صادق اور امین تھے۔ اللہ نے اپنے پیغام کے لیے انہیں چنا اور ان کی طرف وحی بھیجی کہ ڈرا اپنی قوم کو کہ اس سے قبل کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہنے لگے، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ تو لوگوں نے ان کی بات پر یقین نہ کیا اور الٹے سیدھے الزامات لگانے لگے کہ یہ اس طرح سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ مجھے اس دن کا خوف ہے جب اللہ عذاب نازل کرے گا۔ ان کے قوم نے سرداروں نے کہا، ہم تمہیں صاف گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت زور ڈالا اپنی قوم پر کہ وہ ایمان لے آئیں اور اللہ کی عبادت کریں، لیکن چند ایک کے افراد کے علاوہ کوئی اور ایمان نہ لایا۔ جب اللہ نے بارش روک لی اور ان پر ناراض ہو گیا اور کھیتی اور نسل کم ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم، اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، بارشیں بھیج دے گا، اولاد اور رزق میں برکت دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی نشانیوں کی طرف مخاطب کیا، تم آسمانوں اور زمین، سورج و چاند کی طرف نہیں دیکھتے؟ لیکن نوح کی قوم کو عقل نہ آئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلاتے تو وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی، اپنی قوم میں 950 سال رہے، انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم ایمان نہ لائی، وہ بتوں اور پتھروں کی عبادت کرتے رہے۔ نوح کو بہت غصہ آیا، آخر 950 سال صبر کیا تھا۔ ان کی قوم نے کہا، تم تو بہت تکرار کی، تم وہ لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ نوح اللہ کے لیے ناراض ہوئے، ان سے مایوس ہوئے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، کافروں میں سے کسی کو اس دھرتی پر باقی نہ رکھ۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی تو ان کی قوم نے انہیں اس کام میں مشغول دیکھ کر مذاق اڑانے لگے کہ یہ کشتی ریت پر کہاں چلے گی، سمندر تو بہت دور ہے۔ نوح نے سب کی باتیں سنی اور صبر کرتے رہے۔ ایک دن اللہ کا عذاب آ گیا، آسمان خوب برسا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی، اپنے قوم اور گھر کے ایمان والوں کو لے کر، اور ہر حیوان اور پرندے کا جوڑا مذکر مؤنث ساتھ رکھنے۔ ان کے ساتھ کشتی میں ان کی قوم کے مومن تھے اور ہر حیوان اور پرندے کا جوڑا ساتھ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافروں کے ساتھ تھا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ سوار ہونے کا کہا تو اس نے کہا، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا، لیکن اسے طوفان بچا نہیں سکا اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے پر غمگین ہوئے اور اللہ کو پکارا، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اس پر اللہ نے نوح کو تنبیہ کی کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، اس نے شرک کیا، اس کے عمل صحیح نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں
اور جب وہ ہو گیا جس کا اللہ نے ارادہ کیا تھا، کافر غرق ہو گئے اور بارش تھم گئی اور پانی خشک ہو گیا اور کشتی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی والے اترے اور زمین پر سلامتی کے ساتھ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو بہت برکت دی اور زمین میں بھر دیا۔ اس میں بہت سی امتیں، نبی اور بادشاہ ہوئے۔ نوح پر سلامتی ہو تمام جہانوں میں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔